بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 239واں دن 29 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا، حضرت صفیہ ابو طالب کی صاحبزادی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہن اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے حضرت زبیر کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی طرح وہ بھی بڑی بہادر تھی۔ وہ غزوہ احد میں مدینہ کی چند عورتوں کو ساتھ لے کر میدان میں پہنچی اور مسلمانوں کو پانی پلانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے میں لگ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر پہلے ناراض ہوئے، لیکن بعد میں اجازت دے دی۔ جب کافروں کا پلہ بھاری ہوا اور مسلمان پیچھے ہٹنے لگے تو انہوں نے مسلمانوں کو ہمت دلائی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب کافروں نے ان کے ناک، کان وغیرہ کاٹ لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لاش کے قریب جانے سے روکا۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، میں انشاءاللہ صبر کروں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے بھائی کی لاش کو دیکھ کر انا للہ پڑھا اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کر کے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عورتوں کو قلعہ فارا میں محفوظ کر دیا تاکہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں، اور ایک بوڑھے صحابی کو ان کا امیر بنا دیا۔ ایک یہودی موقع کی تلاش میں قلعہ کے چاروں طرف گھوم رہا تھا۔ وہ بوڑھے صحابی اس سے مقابلہ کی ہمت نہیں کر سکے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے اس کا کام تمام کر دیا۔ ان کی اس بہادری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے 72 سال کی عمر پا کر سن 20 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں وفات پائی اور جنت البقیع میں دفن کی گئی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ رات اور دن۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسان کے لیے ضروریات کی چیزیں پیدا کی ہیں، وہیں آرام و سکون کے لیے رات اور دن بنائے، اور انسان کے اندر ایسا نظام بنا دیا کہ وہ اگر 24 گھنٹے میں کسی وقت نہ سوئے تو اس کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگتی ہیں اور آخر اسے سونا ہی پڑتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام کرنے کے لیے دن کو بنایا اور دن بھر تھک کر آرام کی غرض سے رات کو بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف دن بناتا اور رات نہ بناتا تو انسانوں کو سکون نہیں ملتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی حکمت والا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، بیوی کو اس کا مہر دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم لوگ اپنی بیویوں کو ان کا مہر خوش دلی سے دے دیا کرو، البتہ اگر وہ اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑ دیں تو اسے لذیذ اور خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، خادموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، اور نہ ہی کسی چیز کے بارے میں یہ فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور نہ ہی ایسا کہا کہ ایسا کیوں نہیں کیا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ روزہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ایسی خندق بنا دے گا جس کی مسافت آسمان و زمین کے درمیان کے برابر ہوگی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، حج میں بلا وجہ تاخیر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کسی مجبوری یا ظالم بادشاہ یا کسی مرد نے حج سے نہیں روکا پھر بھی اس نے حج نہیں کیا تو اسے یہودی یا نصرانی ہو کر مر جانا چاہیے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا کا کتنا حصہ فائدہ مند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، دنیا میں سے جو حصہ آخرت کے لیے ہوگا وہ تجھے نقصان نہیں دے گا، نقصان وہ دے گا جو دنیا ہی کے لیے ہو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، اچھے اور برے کاموں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، طوق اور دہکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور نیک لوگ پیالوں میں ایسی شراب پئیں گے
جن میں کافور کی ملاوٹ ہوگی، وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے خاص بندے پئیں گے اور وہ اس چشمہ کو جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، رات کے کھانے کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کا کھانا مت چھوڑو، چاہے ایک مٹھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ رات کا کھانا چھوڑنا بڑھاپا لاتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، اللہ کے تم پر جو احسانات ہیں ان کو یاد کرو۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تم کو زمین و آسمان سے روزی پہنچاتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟